سب سے پہلے نیو یارک ٹائمز نے جو رپورٹ کیا، انہوں نے کہا امریکہ نے ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ ایران کے خلاف آلریڈی استعمال کر لیا ہے. اب اگر طویل مدت جنگ ہوتی ہے تو اس صورت میں ہتھیاروں کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس رپورٹ؟ کیونکہ نیو یارک ٹائمز کافی قریب ہے ایڈمنسٹریشن کے. بہت شکریہ فریہ صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. میں ایک اور جگہ یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا، وہ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار اسٹریٹجی اینڈ انالیسس. ان کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 50% کے قریب پریسیجن گائیڈڈ منیشن جو ہے، جو ویپنز یوز ہوتے ہیں فرام ایئر ٹو گراؤنڈ کے لیے، وہ استعمال ہو چکے ہیں. تقریباً 45% کے قریب جو ان کے پیٹریاٹ ہیں وہ فائر ہو چکے ہیں. تقریباً 30% کے قریب ان کے جو ٹاماہاک میزائلز ہیں جو سرفس کے اگینسٹ استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال ہو چکے ہیں. اوور آل اگر نکالا جائے ایوریج اس کے مطابق تو تقریباً 45% ایوریج نکلتی ہے. تمام منیشن مائنس ہو گیا ہے. اور وہ کلیم کرتا ہے یہ سینٹر کہ ان کی یہ ریسرچ بیسڈ ہے فرام سم پینٹاگون پریزنٹیشن ان کے ہاتھ لگی ہیں. نمبر 1. اگر یہ دیکھا جائے دوسری طرف ایران کا بھی انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے، تقریباً انہوں نے 50 سے 55% ایگزاسٹ کیا ہے سارا ویپن جو ہے. لیکن میں ایک اور اینگل سے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس میں نیومیریکل نمبر میچ نہیں ہو سکتے یا ان کا کمپیریزن انفیئر ہوگا، کیونکہ جو ایران کا 55% ہے، بے شک 70% بھی ہو جائے، اس کا جو بھی بچے گا اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے اور وہ ہے اسرائیل اور امریکہ. نمبر 1. اس نے اور کوئی گلوبل اسٹیبلائزیشن کے لیے کچھ نہیں کرنا. جبکہ امریکہ کے جو تمام ایمونیشن ہے، جو تمام سٹاک پائل ہے، وہ گلوبل ڈیٹرنس کے لیے نمبر 1 استعمال ہوتا ہے. اور مور اسپیسیفکلی اسرائیل کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور اس کی کانٹیجنسیز کو ہینڈل کرتا ہے، یوکرین کی جنگ سپورٹ کرتا ہے روس کے خلاف، اور چائنا کو ڈیٹر کرتا ہے وہ تائیوان کے ایشو کے اوپر. تو یہ جب جتنی زیادہ ڈیلیوشن ہوگی ان کی ویپنز کی، یہ 50% بہت خطرناک اس لیے زیادہ ہے کہ یہ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. اگر پیٹریاٹ ہی صرف میزائل دیکھ لیں کہ 45% قریب اگر فائر ہو چکے ہیں، تو پیٹریاٹ میزائل جو پہلے 8 دنوں کے اندر 2000 فائر کیے تھے، اس کے اوپر میں نہیں کہہ رہا، پریزیڈنٹ زیلنسکی نے کہا تھا، گلا کیا تھا امریکن صدر کے ساتھ کہ میں 200 پیٹریاٹ مانگ رہا ہوں 8ویں دن جنگ کے، مجھے آج تک 200 نہیں دیے گئے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 8 دنوں میں 2000 پیٹریاٹ فائر کر دیے. 2000 پیٹریاٹ فائر کا مطلب ہے امریکن کمپنی جو مینوفیکچر کرتی ہے وہ 90 پیٹریاٹ ایک سال میں بناتی ہے. ذرا اندازہ لگا لیں، صرف کیلکولیٹر کریں گے تو یہ 20-22 سال میں جا کے مکمل ہوتے ہیں. پروڈکشن ڈبل کر دیں تو 10 سال میں ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی جو ڈیٹرنس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو امریکہ نے کانٹیجنسیز دنیا میں چلانی ہے، ادر دین جو ان نون ہے ان کا تو پتہ نہیں ہے، جو نون ہے اسرائیل کی، جو یوکرین کی، اور جو تائیوان کے خلاف امریکہ نے ڈیٹر کرنا ہے چائنا کو، وہ تو کمپرومائز ہو گئی. ایک ونڈو آف ورنریبلٹی امریکہ نے خود کھول دی اپنے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جو ڈکٹیشن ہے یا بارگیننگ لیوریج کہہ لیں یا اس طرح کی پوسچرنگ بھی ہے، وہ نہیں کر سکے گا. تو آئی تھنک یہ امریکہ کے لیے بہت خطرناک بات ہے. صرف اسٹیٹ آف ہارموز کو کاؤنٹر بلاک کر لینا اتنا میٹر نہیں کرے گا. امریکہ کو گلوبل پوزیشن بھی اپنی دیکھنی پڑے گی کہ اس کی ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے پوسچرنگ کی کتنی کیپیبلٹی ہے. اور یہ جو ونڈو آف ورنریبلٹی جس کو میں کہہ رہا ہوں یا اشارہ کر رہا ہوں، یہ امریکہ کی صرف ایک ملک کے خلاف نہیں ہے، یہ اسرائیل، یوکرین، تائیوان یا انفورسین کوئی بھی. یہاں تک کہ آخری جملہ اس کے اوپر یہ ہے کہ ایران کے اوپر جتنے اس تیل کی سینکشن لگی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے ایران کا ہی رخ کیا ہے. ایون آپ نارتھ کوریا دیکھ لیں، جاپان دیکھ لیں، وہ ڈائریکٹ ایران سے نیگوسیشن چاہ رہے ہیں کہ وہ کریں تاکہ تیل اپنے لیے نکلوا سکے، کیونکہ 80% تیل ان کا ڈیپینڈنٹ ہے. تو آئی تھنک جو ٹوسٹ آ رہا ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کو اور حکومت کو ریئلائز کرنا چاہیے جو ان کے خلاف ہوا چل رہی ہے. آپ کو معاملات 2 باتوں پہ نظر آ رہے ہیں، ایک آبنائے ہرمز ہے، دوسرا ایران کا جوہری پروگرام ہے. اس وقت امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف ہے، لیکن اگر ماضی میں دیکھا جائے تو ایران کا جوہری پروگرام امریکہ کی مدد سے ہی شروع ہوا. مارچ 1955 میں آئرن پاور انتظامیہ نے امریکی اٹامک انرجی کمیشن کو قابل اعتماد ممالک کو محدود مقدار میں جوہری مواد برآمد کرنے کی اجازت دی اور ری ایکٹر کی تعمیر میں مدد کرنے کا فیصلہ کیا. بھارت اس پروگرام کا فائدہ اٹھانے والا پہلا ملک تھا. بھارت کے بعد جنوبی افریقہ، اسرائیل، ترکی، پاکستان، پرتگال، یونان، اسپین، ارجنٹائن، برازیل اور ایران کو بھی امریکہ سے ایٹمی امداد ملنا شروع ہو گئی. امریکہ اور ایران نے 5 مارچ 1957 کو جوہری تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے. اس وقت ایران پر شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی. امریکہ نے 1967 میں ایران کو 5 میگا واٹ کا نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر فراہم کیا. اس کے ساتھ اس کے آپریشن کے لیے درکار انتہائی افزودہ یورینیم بھی دیا گیا. 1970 میں ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کیے. ایران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے یا تیار کرنے کی کوشش
نہیں کرے گا۔ 1976 میں رضا شاہ پہلوی نے اعلان کیا کہ آئندہ 2 دہائیوں کے دوران ایران میں جوہری توانائی کے 23 مراکز قائم کیے جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک کی پیداواری صلاحیت 23,000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہوگی۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری تعاون کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ انقلاب کے بعد اقتدار میں آنے والی ایرانی لیڈرشپ جوہری توانائی کی مخالف تھی۔ آگے جو سیریز آف ایونٹس ہے وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آئی ول ریپ اٹ اپ کہ اس وقت ایران نے افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے سے متعلق دعووں کی تردید کی ہوئی ہے۔ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو پرامن مقاصد کے لیے جاری رکھنے پر بضد ہے اور اس پر کسی قسم کی مزید سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران نے اپنی نئی تجویز میں جوہری پروگرام پر بات چیت کو جنگ کے خاتمے اور خلیجی سمندری راستوں کے تنازعات حل ہونے تک مؤخر کرنے کی بات کی ہے۔ سو مائی کوشچن ٹو یو چشتی صاحب از کہ جب ایران نے بڑے عرصے تک اس کو آلموسٹ کولڈ اسٹوریج میں رکھا ہوا تھا، اب آ کے ایران کے لیے اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے؟ دیکھیے، تھوڑا سا ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ جب 2015 میں یہ JCPOA سائن ہوا تھا اور وہ 2009 سے آلموسٹ مذاکرات چل رہے تھے اور آخری 1.5 سال جو 2013-14 میں بہت ایکسٹینسو مذاکرات ہوئے تھے اور 2015 میں JCPOA سائن فائنلی ہوا تھا، اس وقت ایران نے یہ 3.5% انریچمنٹ مانا تھا، اس نے انسپیکشنز مانی تھی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی، NPT بہت پہلے کا سائن کر چکا ہے۔ تو ان دا لائٹ آف دیٹ ایران کو لگا تھا کہ اس نے بہت کمپرومائز کر دیا ہے، دا بیسٹ پیکج وہ مل سکتا تھا، لیکن اس وقت بھی امریکہ، یورپ، UK سب نے بہت خوشی کا اظہار کیا تھا کہ ایران کو اوباما کے دور میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا وہ اسی دوران 2015 میں بھی JCPOA جس نے اپروو نہیں کیا تھا، جس کو سپورٹ نہیں کیا تھا، وہ اس وقت بھی اسرائیل تھا۔ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی مذاکرات ایسے ہوں جس کا لیٹ گو کر دیا جائے، جس کو کہتے ہیں نا آف دا ہوک کر دیا جائے ایران کو۔ پھر 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے اوباما کے بعد اور انہوں نے یونیلیٹرلی اس کو سسپینڈ کر دیا اور ختم کر دیا اس ایگریمنٹ کو۔ سب سے زیادہ اسرائیل نے سیلیبریٹ کیا اور UK اور یورپ حیران رہ گیا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ اس دوران حیران اس لیے رہ گیا کہ 2015 سے 18 تک ایران کئی انسپیکشن کرا چکا تھا انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن سے، کئی دفعہ انسپیکشن پر کوئی سیریس وائلیشن نہیں آئی تھی۔ تو جب ایک جس کو کہتے ہیں نا، جب ایک گڈ بوائے بہیو کر رہا ہے تو اب اس کو جب پھر بھی مشکوک ہوں گے تو پھر وہ گڈ بوائے نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے سسپینڈ کر دیا اور اس کو آئسولیٹ کیا اور سینکشن لگا دی اور زیادہ سختی کر دی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے آ کے پچھلے دور میں، تو پھر ایران نے یہ سمجھا کہ اب لیجیٹیمیٹ ہے، اگر مجھ پہ شک کیا جاتا ہے، میری انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی انسپیکشنز کو بھی نہیں مانا جاتا اور میری انڈرٹیکنگ کو بھی آنر نہیں کیا گیا، تو پھر اس نے انریچمنٹ بڑھا دی اپنی 60% سے 90% جاتے دیر نہیں لگتی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ مینلی بنیادی طور ایک پروسیس ہے جو سلو ہے اور جب 60 تک آپ لے جانے کی کیپیسٹی ہے تو آپ بہت کلوز ہوتے ہیں نیوکلیر کے۔ تو آئی تھنک ایران اس کو نیوکلیر لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو وار ٹرافی کے طور پہ لے جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ڈسٹ کہہ رہے ہیں یا جشتی صاحب کہ جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں باراک اوباما سے بہتر میں نے معاہدہ کرنا ہے، یہ اب ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ آلریڈی باراک اوباما کو بہت زیادہ اپریسیشن مل چکی ہے، وہ ایک اچھا معاہدہ تھا اور امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے اس سے بہتر کیا کرنا ہے انہوں نے معاہدہ؟ کیونکہ یہ آبلیگیشن ہے۔ دیکھیں، جب آپ ایک چیز کو جو ایک سٹرکچر بن چکا ہے اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں تو پھر اگر آپ کہتے ہیں بہتر ہوگا تو پھر آپ 3.5 سے نیچے لائیں گے، پھر انسپیکشن اور زیادہ کرائیں گے، پھر آپ ویزیبلٹی زیادہ بڑھائیں گے، کیا اور کرنا چاہیں گے؟ ایک ریفرنس تو پوری دنیا کے پاس ہے نا، امریکی چینلز اگر آپ دیکھ لیں تو جو بھی سین وائسز اینالسٹ ہیں، ملٹری ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک معاہدہ ہوا تھا، آپ نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے حوالے کیا ہوا تھا، کسی بائی لیٹرل یونیلیٹرل نہیں تھا وہ، جب وہ سرٹیفائی کر رہے تھے تو اس سے بہتر آپ کو کیا ملے گا؟ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ پر یہی تو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جب ایک معاہدہ ہوا تھا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کے پہلی حکومت میں اس کو سسپینڈ کر دیا تو اس سے اچھا کیا ہوگا؟ اچھا تو پھر 0% ہے اچھے پہ، جبکہ وہ انٹرنیشنل جو رولز ہیں اس کے خلاف ورزی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کہتا ہے کہ آپ 3.5% تک پیسفل کر سکتے ہیں، وہ لیجیٹیمیٹ ہے، اس میں آن آتھورائز کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ آن آتھورائز سے بھی نیچے ایران کو کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اور اسپیشلی جو میں نے عرض کیا پچھلے سوال کے جواب میں کہ نیو فاؤنڈ لیوریج ایران کو مل چکی ہے، اسرائیل کو نقصان پہنچا کے، اسٹیٹ آف ہارموز کو کنٹرول کر کے اور جنگ کو ریجنلائز کر کے، تو رجیم نہ چینج ہو کے، فٹ آن گراؤنڈ نہ ہو کے، اور جیسا میں نے کہا کہ ان کو اس نیو فاؤنڈ لیوریج کی وہ ویلیو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ تو شروع کی تھی، اب جب تک میں کوئی ٹیک ہوم ٹرافی نہیں دکھاؤں گا، اور ٹرافی 0% تو ہونے سے رہی، اسٹیٹ آف ہارموز کھلوانے جائے وہ تو بند کرنے آئے تھے، اب اسٹیٹ آف ہارموز کے کھولنے کی صرف باتیں ہوتی ہیں، تو انفارچونیٹلی آئی تھنک جتنا نیو فاؤنڈ ریئلزم پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے لیے ڈھونڈ لیں گے جتنا جلدی، اتنی جلدی اور بہتر ایگزٹ کر پائیں گے،
کیونکہ نیو فاؤنڈ ایک لیوریج ایران کے ہاتھ میں آ چکا ہے جن کا میں نے ذکر کیا.